آج میں روز کی طرح کچن میں کام کر رہی تھی، کچن کی صفائی کر رہی تھی اور برتن دھو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ کھانا بھی میں نے بنانا تھا، اور دل میں ہزاروں سوچیں چل رہی تھی۔ اچانک مجھے ایک ایسی بات سمجھ میں آئی جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید ہم میں سے زیادہ تر ہاؤس وائف ایک ایسی غلطی کر رہی ہیں جو ہمیں ہر روز تھکا دیتی ہے، ہمیں پریشان بھی رکھتی ہے اور ہماری خوشی بھی چھین لیتی ہے۔ میں بھی سالوں تک یہی غلطی کرتی رہی، لیکن جس دن مجھے اس حقیقت کا احساس ہوا تو اس دن میری سوچ ہی بدل گئی۔ اگر آپ بھی ایک ہاؤس وائف ہیں، صبح سے رات تک گھر اور بچوں کے لیے مصروف رہتی ہیں اور کبھی محسوس کرتی ہیں کہ کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا، تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ شاید آج کی ایک بات سے میری سوچ بھی بدل گئی ہے، اور کیا پتا آپ کی سوچ بھی بدل جائے۔ آج صبح بھی میں روز کی طرح جلدی ہی اٹھ گئی تھی۔ ابھی سورج پوری طرح سے نہیں نکلا تھا، لیکن میرے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچن کا رخ کرتی، چائے چڑھائی، ناشتے کی تیاری شروع کی، بچوں کا خیال رکھا اور گھر کے دوسرے کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور ساتھ ساتھ کچن کی کلوزنگ بھی کر رہی تھی میں۔ آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر دن ہمارا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، وہی گھر کے کام، وہی مصروفیت، وہی برتن، جھاڑو، کپڑے، کھانا۔ ایک ہاؤس وائف کی زندگی اکثر اسی طرح سے ہی گزرتی ہے۔ کام کرنے کے دوران میرے دل میں خیال آیا کہ کیا پوری زندگی صرف یہی کام کرتے کرتے گزر جائے گی؟ میں جانتی ہوں شاید آپ میں سے بہت سی خواتین روزانہ خود سے یہی سوال کرتی ہوں گی۔ کبھی کبھی ہم اتنا دوسروں کے لیے جیتے ہیں کہ اپنے بارے میں سوچنا بھی بھول جاتے ہیں۔ صبح سے رات تک سب کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم خود کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اسی سوچ میں ساتھ ساتھ میں کچن کی کلوزنگ بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں برتن بھی دھو رہی تھی، لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ تب اچانک مجھے ایک بات سمجھ میں آئی۔ مجھے احساس ہوا کہ تھکاوٹ صرف کام کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل یہ محسوس کرنے سے بھی ہوتی ہے کہ ہماری محنت کو شاید کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر میں نے خود سے ایک سوال کیا کہ کیا میں ہر کام صرف اسی امید پر کرتی رہوں گی کہ کوئی میری تعریف کرے؟ اگر آج کوئی شکریہ نہ کہے تو کیا میری محنت کی قیمت ختم ہو جائے گی؟ اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی خوشی دوسروں کے رویے سے جوڑ بیٹھی تھی۔ اگر کسی نے تعریف کر دی تو خوشی، اگر کسی نے نہ کی تو دل اداس۔ یہ سوچ شاید صرف میری نہیں بلکہ بہت سی ہاؤس وائف کی ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا، میں جو بھی کام کر رہی ہوں یہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر، اپنے بچوں اور اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھانے کے لیے کر رہی ہوں۔ پھر یہ سوچ آتے ہی مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ بعض اوقات ہمیں اپنے حالات بدلنے سے پہلے اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور شاید میری زندگی میں تبدیلی کی شروعات بھی اسی لمحے سے ہوئی۔ لیکن وہ ایک تبدیلی کیا تھی جس نے میری روزمرہ زندگی کو واقعی بدل دیا؟ اس دن میں نے اپنے آپ سے ایک اور سوال کیا، آخر میں ہر وقت اتنی تھکی ہوئی کیوں محسوس کرتی ہوں؟ پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید اسی وجہ سے صرف کام زیادہ ہے، تو احساس ہوا کہ مجھے صرف کام نہیں تھکاتا بلکہ ہر وقت دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش تھکا دیتی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ گھر کا ہر فرد مجھ سے خوش رہے، کھانا بھی بہترین بنے، گھر بھی صاف رہے، بچے بھی خوش رہیں۔ اگر کسی چیز کی معمولی سی کمی رہ جاتی تو میں خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگتی۔ شاید آپ میں سے بھی بہت سی بہنیں ایسا ہی محسوس کرتی ہوں گی۔ ہم اپنے آپ پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ زندگی ایک مقابلہ بن جاتی ہے، حالانکہ گھر کوئی مقابلے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک سفر ہے۔ کچھ برتن دھل چکے تھے اور کچھ ابھی باقی تھے، تب میرے دل میں ایک عجیب سی بات آئی۔ میں تو ہر روز برتن صاف کرتی ہوں، لیکن اپنے دل میں جمع ہونے والی ناراضگی، غصہ اور مایوسی کو کب صاف کروں گی؟ یہ سوال میرے دل میں آ گیا۔ ہم روز گھر کی صفائی کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی اپنے دل کی بھی صفائی کرتے ہیں؟ اگر کسی کی بات بری لگ جائے تو ہم اسے اتنے دن تک یاد رکھتے ہیں، ہم دل میں اس بات کو لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر کسی نے ہماری تعریف نہ کی تو وہ بھی ہمارے دل میں رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی ہماری محنت کو نہ سمجھے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، مگر اندر سے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے دل میں بہت سا غیر ضروری بوجھ اٹھائی پھر رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایسی بات کوئی دل پر نہیں لوں گی جس پر میرا اختیار ہی نہ ہو۔ میں اپنی پوری کوشش ضرور کروں گی، لیکن ہر چیز کو مکمل بنانے کی ضد نہیں کروں گی۔ اور اگر آج کھانا تھوڑا سا خراب بن گیا تو دنیا ختم نہیں ہو جائے گی۔ اگر آج گھر میں ایک کونا رہ گیا تو کل صاف ہو جائے گا۔ اگر آج میں تھوڑی دیر آرام کر لوں گی تو یہ سستی نہیں بلکہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ مجھے اس دن سمجھ آیا، جب عورت اندر سے سکون میں ہوتی ہے تو اس کے گھر کا ماحول بھی بدلنے لگتا ہے۔ اسی دن میں نے بھی اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا کہ میں دوسروں کا خیال تو ضرور کروں گی، لیکن اپنے آپ کو نظر انداز نہیں کروں گی۔ میں ہر روز اپنے لیے بھی چند منٹ نکالوں گی، شکر ادا کروں گی اور ہر بات کو دل پر لینے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھوں گی۔ اس چھوٹے سے فیصلے نے آہستہ آہستہ میری سوچ بدلنی شروع کر دی، اور جب سوچ بدلتی ہے تو زندگی کو دیکھنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی ایک دن میں نہیں بدلی، میں نے اپنی سوچ ایک دن میں نہیں بدلی، میں نے صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی کی۔ میں نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ میں نے آج سب کو خوش کرنا ہے۔ اس کی جگہ میں نے خود سے کہنا شروع کر دیا، میں آج اپنی پوری کوشش کروں گی، باقی معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ یقین کریں، صرف اس ایک سوچ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اگر کوئی میرے کام کی تعریف نہ کرتا تو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ شاید میری محنت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا ہم اکثر اپنی خوشی دوسروں کے الفاظ سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ میں نے شکایتیں کرنا کم شروع کر دی۔ ہر روز میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتی، بے شک وہ ایک چائے کا ایک کپ ہو، یا میرے بچوں کی ہنسی ہو، یا ایک پرسکون شام۔ میں نے محسوس کیا کہ جب انسان شکر ادا کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی نظر صرف کمیوں یا کوتاہیوں پر نہیں رہتی بلکہ نعمتیں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ پھر میں نے ایک اور چیز سیکھی، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی بھی بہت طاقتور جواب بن جاتی ہے۔
اگر کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی یا اگر کسی نے میری محنت کو کوئی اہمیت نہیں دی تو میں نے فوراً رد عمل دینے کے بجائے خود کو چند لمحے دیے. اس سے نہ صرف میرے دل کا سکون رہنے لگا بلکہ گھر کا ماحول بھی پہلے سے بہتر محسوس ہونے لگا. مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ ہم ہاؤس وائف صرف گھر نہیں سنبھالتی، ہم ایک پورا ماحول سنبھالتے ہیں. اگر ہم ہر وقت پریشان رہیں گی تو اس کا اثر بچوں پر بھی پڑے گا. اگر ہم ہر وقت غصے میں رہیں گی تو گھر کا ماحول بھی متاثر ہوگا. اس لیے اپنے دل کا خیال رکھنا خود غرضی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے. اسی دن میں نے خود سے ایک اور وعدہ کیا کہ میں اپنی زندگی کا موازنہ کسی اور سے نہیں کروں گی. سوشل میڈیا پر ہر گھر خوبصورت لگتا ہے، ہر زندگی آسان دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت صرف اللہ جانتا ہے. اس لیے میں نے دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر خود کو کم سمجھنا چھوڑ دیا. میں نے اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہونا سیکھا. اگر آج میں نے گھر کے سارے کام مکمل کر لیے تو بھی الحمدللہ. اگر آج میں نے صرف آدھے کام کر سکی تب بھی الحمدللہ، کیونکہ میں انسان ہوں، مشین نہیں ہوں. اور شاید یہی وہ سوچ تھی جس نے میری زندگی بدلنا شروع کر دی. مجھے سکون باہر نہیں ملا، مجھے سکون اپنی سوچ بدلنے کے بعد ملا. اگر آپ بھی میری طرح کبھی کبھی خود کو تھکا ہوا یا پریشان محسوس کرتی ہیں تو ایک بار اپنی سوچ بدل کر ضرور دیکھیں. کبھی کبھی زندگی بدلنے کے لیے ایک نئے زاویے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور آج جب میں اپنی زندگی کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے حالات نہیں بدلے تھے بلکہ میری سوچ بدلی تھی. آج میں بھی وہی ہاؤس وائف ہوں، آج بھی صبح جلدی اٹھتی ہوں، آج بھی کچن میں کام کرتی ہوں، آج بھی برتن دھوتی ہوں، کھانا بناتی ہوں، گھر سنبھالتی ہوں اور بچوں کا خیال رکھتی ہوں. لیکن ایک چیز بدل گئی ہے، میں نے اپنی خوشی کو دوسروں کے رویے سے جوڑنا چھوڑ دیا ہے. اور یہی احساس میرے لیے کافی ہے. مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہم ہاؤس وائف کبھی کمزور نہیں ہوتی، ہم وہ بنیاد ہوتی ہیں جس پر ایک گھر کھڑا ہوتا ہے. ہماری مسکراہٹ گھر کا ماحول بدل سکتی ہے، ہماری دعا پورے خاندان کے لیے رحمت بن سکتی ہے، اور ہمارا صبر آنے والی نسلوں کی تربیت کا حصہ بن سکتا ہے. اس لیے اگر آج آپ خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہی ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی محنت کو نہیں دیکھتا، اگر کبھی آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ میں سب کے لیے کام کرتی ہوں اور میری قدر کوئی نہیں کرتا، تو صرف ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کیجیے: کیا میں اپنی خوشی لوگوں کے ہاتھ میں دے بیٹھی ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو آج ہی ایک چھوٹا سا فیصلہ کریں، اپنی کوشش کریں، اپنی ذمہ داریاں محبت سے نبھائیں، لیکن اپنے دل کا سکون صرف اللہ سے مانگیں، لوگوں سے نہیں. کیونکہ لوگوں کی تعریف کبھی ہمیشہ نہیں رہتی لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ رہتی ہے. اور یاد رکھیے، یہ زندگی اس دن بدلنا شروع ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو بدلنے کے بجائے اپنی سوچ بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر میری یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے. میں آج سے اپنی سوچ بدلنے کی کوشش کروں گی. انشاءاللہ آپ کی ایک رائے شاید کسی دوسری بہن کے لیے بھی حوصلے کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں سکون، محبت اور برکت اور آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں شکر گزار اور مطمئن دل عطا فرمائے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی روزمرہ زندگی سے جڑی مثبت اور دل کو چھو لینے والی باتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.